سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج دلو سٹار ایکوریس، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 20 جنوری سے لے کر 18 فروری کے درمیان ہوگی، ان کا سٹار جو ہے وہ ایکوریس ہوگا، یعنی برج دلو ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی آپ کے سٹار کی ڈیٹیل ہے وہ میں نے یہ لکھ کر لگا دی ہے، اسکرین شاٹ لے لیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم اور ضروری باتیں۔ نمبر 1 میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان لوگوں کے حالات یکسر مختلف ہوں گے، تو بہت زیادہ سوالات آنے کی وجہ سے میں کچھ نشانیاں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اگر یہ نشانیاں موجود ہوئیں تو آپ کے اوپر جادو ٹونے کی پرابلم ہے، اس کا علاج کروائیں گے تو وہ پھر معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ بچیوں کی بتانے لگا ہوں، ان کو جسمانی بیماریاں جو ہوں گی ان میں سر پہ دباؤ پڑنا، گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ، کمر کی تکلیف، ٹانگوں کی تکلیف، اس کے بعد غصہ شدید آنا، ایسا غصہ جس کے اندر چہرے کا یا آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جانا، رات کو سوتے ہوئے وجود کا تربکنا یعنی جھٹکا لگنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹانگوں پر نیل کا نشان آنا۔ نیل کا نشان 20-21 سال سے بڑی لڑکی کو آئے گا، اس سے چھوٹی بچی کو نہیں آئے گا، یا جو شادی شدہ ہوگی اس کو ہی آئے گا۔ مردوں کے اندر تربکنے کا مسئلہ ہوگا، یعنی کہ رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنے کی پرابلم ہوگی۔ اس کے یہ علامات زیادہ تر پانی اور خون کے چھینٹوں کے ذریعے آتی ہیں، تو گھر میں موجود جو بڑے لوگ ہوں گے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر پانی اور خون کے چھینٹے تو نہیں آتے رہے، تو اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا۔ نمبر 2 آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک فیکٹری آنر سے لے کر ایک ریڈی والے تک، ٹرانسپورٹر، اس کے بعد جو بندہ چیز لیتا ہے بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، رکھ کر بیچتا ہے یعنی دکاندار، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے مہینہ جو ہے سٹارٹنگ کے اندر کچھ پریشانیاں لے کر آئے گا، مگر وہ پریشانیاں آپ کے چند ہی دن کے اندر حالات جو ہیں وہ بدل دیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار ایسا چلنا شروع ہوگا کہ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ شروع کے دنوں میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو جو پریشانیاں آئیں گی وہ آپ کے کاروبار کی بہتری کے لیے آئیں گی، نقصان دینے کے لیے نہیں آئیں گی۔ اس کو صرف سمجھ کر حل کیجیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ چند دن کے بعد ہی آپ کے کاروبار میں کیسے 4 چاند لگیں گے۔ بات کرتے ہیں جی جو لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں، آپ پر کام کا برڈن زیادہ ہوگا، اس کی وجہ سے پریشانی کا سبب بنے گا، ورنہ اوورال کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے بتانے کو، ٹھیک ہے جی۔ پرائیویٹ سیکٹر والے جو ہیں ان کا بھی سیم یہی چیز ہے کہ کام کا برڈن بڑھے گا، مگر آپ کے کام کے اندر آپ کو ترقی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جیلس حضرات جو ہیں وہ آپ کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کریں گے، ان سے بچ کے رہیے گا، ان کی چالوں کو سمجھ کر رہیے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ضرور کرم کرے گی، اس میں کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے تھوڑا سا پہلے دن جو ہیں وہ پریشانی کا سبب بنیں گے، ان کو اگنور کر جائیں 4 سے 5 دن 7 دن، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جیسی آپ نوکری چاہتے ہیں ویسی مل جائے گی۔ بس اپنی جو آپ کی کیٹیگری ہے اور جس لیول کے آپ ہیں اس لیول کے مطابق نوکری ڈھونڈیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مرضی کی نوکری ملے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے شراکت میں بھی کاروبار کرنا بہتر ہے، اس کے بعد آپ دوسرا کاروبار بھی کریں گے۔ صرف سود میں پیسے نہ لیجیے گا ورنہ نقصان ہوگا۔ اپنے کاروبار کے لیے اگر آپ قرض کہیں سے لینا چاہتے ہیں تو جلد سے جلد کوشش کریں، قرض ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ آپ جا کر بینک کے اندر اپلائی کر دیتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر اپلائی کر دیتے ہیں جہاں کا پروسیجر ہی 1 مہینے بعد جا کر پورا ہوگا، تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی بندے سے آپ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہ نہیں ہوگی، اگر وہ دینے کے قابل ہوا تو، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ پیسے دینے کے قابل ہی نہیں، آپ اس سے جا کر مانگ لیں گے تو اس سے کیسے آپ کو ملیں گے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، آپ کو کاروبار جتنی جلدی ہو سکتا ہے شروع کر لینا چاہیے، یہ مہینہ آپ کے لیے بہتر ہے اس معاملے کے اندر۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے مہینہ بہتر نہیں ہے، اس مہینے کو اگنور کر جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ یورپ کنٹریز کے اندر مقیم لوگوں کے لیے بتانے لگا ہوں، کاروبار کے اندر زیادہ بوسٹ نہیں آئے گا مگر بہتری ضرور آنا شروع ہو جائے گی۔ اخراجات جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑھیں گے کیونکہ مہینہ ہی ایسا آ رہا ہے،
تو اس لیے آپ کو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت پریشانی ہوگی، ورنہ اوورال کوئی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہے، آپ کے کام کے اندر بہتری نظر آ رہی ہے۔ جو لوگ گلف کنٹریز کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے بھی سیم یہی چیز ہے کہ کاروبار کے اندر اچھا بوسٹ ملے گا، مگر اخراجات کی وجہ سے تھوڑی بہت پریشانی آپ کو ہوگی، کیونکہ مہینہ رمضان المبارک اور آگے سے عید کا ہے، تو اس وجہ سے اس کی وجہ سے اخراجات آپ کے بڑھیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ جسمانی بیماریاں پاکستان کے اندر کی بتا رہا ہوں، موسمی حالات کی وجہ سے آپ کو ہلکی پھلکی بیماریاں ہو سکتی ہیں، مگر اوورال بہتر رہے گا۔ آپ کے اسٹار کے مطابق سر میں تکلیف رہنا اور معدے کا مسئلہ اور خون کی پرابلم، جگر وغیرہ کی، یہ ایک عام سی چیز ہے، یہ چھوٹا موٹا ہوگا مگر ہلکی پھلکی میڈیسن سے ہی انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہار منہ آپ کے لیے کلونجی اور شہد کھانا بہت مناسب ہے، اس کو لکھ لیں، یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے اسٹار کے مطابق بتا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے بہت مناسب ہے، اس کو کھا لیا کریں تو زیادہ بہتر رہے گی انشاءاللہ آپ کی طبیعت، بشرطے کہ آپ کے اندر جو میں نے علامتیں شروع میں بتائی ہیں جادو کی وہ نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی بہتر ہے، آپ کو انشاءاللہ تعالی سٹارز کی طرف سے پوری مدد ملے گی، مگر یہ سٹارز کی مدد ان بچوں کو ملتی ہے جو پڑھائی کرتے ہیں۔ جو بچے پڑھائی نہیں کرتے ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری اس چیز میں بہتری آ رہی ہے؟ تو یہ تو پتہ تبھی چلتا ہے نا جب انسان پڑھ رہا ہو اور وہی چیز جو پہلے پڑھتا تھا اس کی سمجھ نہیں آئے گی، اور آج اگر پڑھ رہا ہے تو وہی چیز آسانی سے اگر حل ہو جائے تو اس سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں مجھے کسی چیز کی طرف سے یا کہیں سے بھی مجھے میرے رب کی طرف سے مدد مل رہی اس کام کے اندر، تو اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ اوورال آپ کے لیے یہ چیز بہتر ہے یہ مہینہ تعلیمی لحاظ سے۔ جو میری یہ بچی بے اولاد ہیں ان کے لیے بتانے لگا ہوں، سٹارز کے مطابق شفا کے معاملات آپ کے بہت بہتر ہیں، جسمانی معاملات کوئی بھی ہوں ہر طرح کے بہت بہتر ہیں، اولاد کے معاملات بھی یعنی حمل ہونے کے چانسز بھی ہیں، تو اس مہینے کے اندر اگر آپ کو کوئی میڈیسن لینی پڑتی ہے تو ضرور لیں۔ اگر آپ کی دونوں میاں بیوی کی رپورٹس بالکل کلیئر ہے تو پھر آپ 3 سیب لیں 3 دن لگاتار رمضان سے پہلے ٹھیک ہے، اور ان تینوں سیبوں کے اوپر 7 دفعہ سورہ اخلاص، اس کے بعد 7 دفعہ سورہ ابراہیم یاد رکھیں، یہ آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کے پھونک کر آپ نے رکھ دینے ہیں۔ ایک سیب ایک دن، دوسرا سیب دوسرے دن، تیسرا سیب تیسرے دن آپ نے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں میاں بیوی نے ایک ایک کھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کے میاں بیوی کے معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی حمل ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے، اس سے آپ کو اس حمل کے اندر حمل ہونے میں مدد ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ ضرور کریں، مگر یہ رمضان سے پہلے ہوگا، رمضان کے شروع ہونے کے بعد یہ چیز نہیں ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں شادیوں کے معاملات کے اندر، تو جی شادیاں سب سے پہلے بات کریں گے ارینج میرجز۔ ارینج میرجز کے اندر جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، آپ کا خاندان کے اندر ہونے کے چانس زیادہ ہے، خاندان کے باہر کم ہے۔ اس مہینے کے اندر لڑکیوں کے خاندان اور باہر اور اندر دونوں ہونے میں چانس، جو ہونے کے چانسز ہیں وہ برابر ہے، مگر نارمل ہے، بہت اچھا نہیں کہہ سکتے، بہت برا نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ 50% چانسز بچیوں کے ہیں، 50% کے نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کو اس چیز کو سمجھ آ جائے گی۔ ہاں، جن لوگوں کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں اور شادی نہیں ہو رہی، جو میں نے شروع میں نشانیاں بتائی ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ مہینہ بہت سونے کی طرح ہے، آپ کا رشتہ ہونے کے چانس تقریباً 70% 80% ہے۔ 100% کبھی کسی کا کچھ نہیں ہوتا، تو 70-80% ایک بہت بڑی ریشو ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رکاوٹیں بندشیں اس مہینے کے اندر ختم ہو کے آپ کا رشتہ ہونے کے چانس جو ہے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر بھی بتا دوں کہ جو لڑکیاں ہیں ان کا خاندان کے اندر اور لڑکوں کا خاندان کے باہر ہونے کے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا مالک کرم کرے گا، اس رب سے نا امید نہ ہو، میرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو میرے بچے بچیاں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے تھوڑا سا پریشانیاں لے کر آئے گا، لڑائی کے آپ کی طرف سے لڑائی کے چانسز بہت زیادہ ہے، اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، چھوٹی چھوٹی بات آپ کو غصہ دلا سکتی ہے، وہ چیز آپ کے اس معاملے کے اندر نقصان دے گی، رشتہ ٹوٹ سکتا ہے آپس کا، تو ذرا اس چیز کی پرہیز کیجیے گا۔ اوورال بہتری کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی، تو تھوڑا سا اس چیز کی پرہیز کیجیے گا، باقی میرا رب کرم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کو ملا کر
مارچ کا مہینہ اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اس مہینے میں آ رہا ہے، تو ان سب کو ملا کر آپ کے جو سب سے بہترین 12 کے 12 سٹارز کی جو صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو افضل ہے وہ نوافل ادا کرنا ہے۔ رات کو تراویح مکمل پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ نیت میں نے بتائی ہے، 2 نوافل یہ ادا کریں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ ادا کریں اور دیکھیں میرا رب العزت کی ذات کتنا کرم کرتا ہے۔ ایک دن پڑھیں، دوسرے دن اور ترقی، تیسرے دن اور ترقی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی کی طرف لے کے جائے گا۔ ویسے بھی یہ سٹارز کے اوپر بہت اچھے اثرات ڈالتا ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پوری عمر کی بھی اپنی روٹین بنا لے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ عشاء کی 17 رکعات کے بعد، اور اگر رمضان ہے تو عشاء کی 17 رکعات اور تراویح 20 پڑھنے کے بعد آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح اکثر لوگ کم پڑھتے ہیں تو وہ جیسے آپ کا دل کرے ویسے اتنی پڑھنے کے بعد آپ یہ 4 نوافل پڑھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مبارک ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب نمبر 2، آپ کا صدقہ جو ہے وہ 2 طرح سے بتانے لگا ہوں۔ ایک صدقہ ہے آپ کا جو آپ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے دیں گے، وہ آپ کسی بھی دن دے سکتے ہیں۔ آپ نے لینے ہیں 5 مٹھی مسور، ثابت مسور، براؤن کلر کے ہوتے ہیں، 1 مٹھی لینی ہے، اس کو شاپر میں ڈال لینا ہے، چھوٹے سے شاپر کے اندر، اور پھر اس شاپر کو اپنے سر سے 7 بار گھمانا ہے اور اس شاپر کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے کھول کر ایک دوسرے شاپر کے اندر۔ پھر آپ نے 1 مٹھی لینی، وہ اس لیے اپنے شاپر میں ڈالنا ہے کہ اگر مٹھی کو ڈائریکٹ ماریں گے تو اس کے اوپر سے آپ کے ہاتھ میں سے کچھ دانے نیچے گریں گے، تو اگر شاپر میں ڈال لیں گے تو وہ دانے نیچے نہیں گریں گے، جتنے دانے آپ نے پہلے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے وہی مکمل وارے جائیں گے۔ پھر آپ نے دوبارہ مٹھی لینی ہے اور پھر آپ نے 7 بار وارنا ہے، تو اسی طرح آپ نے 5 بار کر کے تو ایک شاپر کے اندر وہ خالی کرتے جانا ہے۔ پھر آپ نے وہ کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جو کہ رستہ ہو، گزرگاہ ہو، تو رات کو آپ یہ کریں۔ یہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اب جب رمضان شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے یہ صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رمضان ایسا ہو کہ جیسے ایک بوسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز میں بوسٹ کر دے، تو پھر آپ اس کے اندر آپ کیا کریں گے؟ نوافل ادا کریں گے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 5 ٹاک مرغی کا گوشت اور 5 ٹاک یعنی 1 پاؤ مسور کی دال، لال کلر کی ہوتی، وہ آپ لیں گے۔ ان دونوں کو ایک شاپر کے اندر مکس کر کے، مرغی کا گوشت آپ چھوٹے پیس کروائیں گے، قیمہ نہیں کروانا، قیمے سے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے جسے تکا بوٹی ٹائپ ہوتا ہے، اس طرح کروا کے اس کے اندر مسور کی دال کر کے اپنے سر سے آپ نے اس کو 21 بار وارنا ہے، یعنی گول گول گھمانا ہے، ٹھیک ہے، سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پر لا کر پھر سیدھے کندھے پر جب آپ کا چکر ایک پورا ہوگا تو وہ 1 بار ہوگا، 21 بار گھمانا ہے اور اسے آپ نے قبرستان میں پھینکنا ہے۔ یہ آپ پہلے جو ہے 7 رمضان کے اندر کر سکتے ہیں، یعنی پہلے دن کی پابندی نہیں ہے، اگر پہلے رمضان میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ آپ دن کے وقت کریں گے، رات کے وقت نہیں۔ صرف ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ 12 بجے کا ٹائم نہ ہو، اور عصر کے بعد جو مغرب سے پہلے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے زوال کا وہ نہ ہو، فجر کے بعد جو تھوڑا سا ایک ٹائم آتا ہے زوال کا وہ ٹائم نہ ہو۔ ان 3 ٹائموں کے اندر آپ نے پھینکنا نہیں ہے۔ آپ بنا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں وہاں پر، اگر آپ ان ٹائموں کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس ٹائم کو گزار لیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ مثلا ٹائمنگ بتا رہا ہوں، آپ یہ کریں صبح تقریباً 8 بجے سے لے کے 11 بجے کے درمیان اور 1 بجے سے لے کے 5 بجے کے درمیان اگر یہ کریں تو آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ ٹائمنگ بتا دی، وہ سب سے بہتر یہی رہے گا۔ تو یہ آپ صدقے دیں انشاءاللہ تعالی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے ہی بہت بابرکت ہوتا ہے، اور اس میں کاروبار کے، گھریلو معاملات کے، ان تمام چیزوں کی، جیسے لڑائی جھگڑے ہو گئے آپس کے، اور یہ صدقہ ان چیزوں کے لیے ہے، ان تمام چیزوں کے لیے بتا رہا ہوں، کاروبار کا، لڑائی جھگڑوں کا، رشتوں کی بندش کا، ایسے معاملات کے اندر یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ یہ لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔